بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان گرامی، مکرم سامعین کرام، عورتیں اس دنیا کو رنگین کی ہوئی ہے، اور ایک عورت کے بغیر یہ دنیا بھی پھیکی ہے اور جنت بھی پھیکی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا تو آدم علیہ السلام کی فرمائش پر آدم علیہ السلام نے جنت میں کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، ساری نعمتیں پہلے سے موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے باغ و بہار ہے، درخت ہیں، اشجار ہیں، پھل فروٹ ہیں، فرش ہیں، نہریں ہیں، سب کچھ ہیں۔ اگر حضرت آدم نے فرمائش کی تو ایک عورت کی فرمائش کی۔ باری تعالیٰ جنت میں ساری نعمتیں ہیں مگر طبیعت اچاٹ رہتی ہے، رب کریم نے فرمائش آدم پر آپ کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے۔ تو نہ صرف دنیا پھیکی ہے ایک عورت کے بغیر بلکہ جنت بھی پھیکی ہے۔ حدیث پاک میں ہے الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا ایک ساز و سامان کی طرح ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے تمام ساز و سامان میں سب سے قیمتی سامان نیک صالح عورت ہے۔ شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ سارے انبیاء مردوں ہی میں آئے، کوئی عورت نبی کیوں نہیں بنی؟ مختلف جوابات دے سکتے تھے لیکن شاہ صاحب نے جواب دیا کہ یہ صحیح بات ہے کہ سارے نبی مردوں میں پیدا ہوئے، لیکن یہ کیا کم بات ہے کہ سارے نبیوں نے عورتوں کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ مرد نبی بنے ہیں مگر مرد نبیوں کو ایک عورت ہی نے تو جنا ہے۔ یاد رکھو عورتوں کے کئی روپ ہوتے ہیں جن میں سے 4 روپ تو ہمارے ہر گھر میں ہیں۔ ایک روپ بیٹی کی شکل میں ہے، عورت ہی کا ایک دوسرا روپ بہن کی شکل میں ہے، تیسرا روپ بیوی کی شکل میں ہے، اور چوتھا روپ ماں کی شکل میں ہے۔ اور ہر شکل میں عورتیں قابل محبت بھی ہے اور قابل رحم و پیار بھی ہے۔ عورت کسی بھی روپ میں رہے، عورتوں کے اندر کمزوری ہے، نسوانیت ہے اس کے اندر۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں تشریف لائے آپ، وہ دور ایسا تھا کہ لڑکیوں کا پیدا ہونا نحوست کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ لوگ منہ چڑھا لیتے تھے، اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے لڑکیوں کا پیدا ہونا۔ چنانچہ آپ ہی کے دور میں لوگ پیدا شدہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور عرب کے اندر یہ عام دستور تھا۔ حالانکہ آج بھی لوگ کرتے ہیں اور ہم اس زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں،
آج تو پیدائش سے پہلے رحم کے اندر ہی بچیوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حمل اگر 4 مہینے کا ہو جائے وہ زندہ بچہ کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو پرورش پا رہا ہے بچہ، 4 ماہ کی عمر ہو گئی تو وہ زندہ کے حکم میں ہے۔ اگر 4 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور کسی نے حمل کو ساقط کرا دیا تو وہ ظالم تو ہے ہی، قاتل کے بھی حکم میں ہے، اس نے ایک زندہ کو قتل کر دیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، خواتین کی بے حرمتی کی جاتی تھی، بیوہ خصوصاً جو بیوہ ہوتی تھی جس کا شوہر کا انتقال ہو جاتا، جینے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اور تاریخ عرب میں یہ نحوست والی بات آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ عرب کے اندر 3 بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو 900 درہم میں بیچ کر 300 درہم آپس میں تقسیم کی۔ لوگ تماشا کرتے تھے عورت کے نام پر۔ ایسے حالات میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا، خبردار کوئی اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرے۔ جس کے گھر میں 3 بچیاں پیدا ہو جائے، 3 بچیاں، تینوں کی اچھی پرورش کرے، تربیت کرے اور پھر نکاح کرا دے، اپنے گھر میں بھیج دے، تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص اس طرح جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں برابر برابر ہیں، میں اور محمد عربی جنت میں برابر رہیں گے، قریب قریب رہیں گے۔ لہٰذا کسی گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو یہ خوشی کی بات ہے، رب کے پیار کی بات ہے، گھروں کے لیے زینت اور رحمت کی بات ہے۔ لڑکیوں کی پیدائش پر منہ نہ چڑھایا کرو، کسی بھی لڑکی کے مقابلے میں لڑکوں کو ترجیح مت دیا کرو۔ لڑکیوں کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ماں باپ تو صرف بیٹوں سے پیار کرتے ہیں، بیٹیوں سے نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ماں باپ ظالم ٹھہریں گے۔ یاد رکھو، ثواب جاریہ کے لیے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، لیکن اس طرح سے ہمارے نبی نے جو جنت کی خوشخبری سنائی ہے وہ صرف بیٹی کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ذریعے نجات ہو سکتے ہیں بیٹے، لیکن جس طرح جنت کی بشارت ہمارے آقا نے لڑکیوں کی پرورش پر دی ہے، لڑکوں کی پرورش پر نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آدمی لڑکی کو پالتا ہے نا، صرف لڑکی کو، اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، کسی امید پر نہیں پالتا ہے۔ لڑکوں کو تو انسان پالتا ہے، ایک امید ہو سکتی ہے بظاہر، یہ آگے چل کر ہمارا سہارا بنے گا، آگے چل کر کما کے کھلائے گا، ہماری خدمت کرے گا۔ لیکن جو کیول لڑکی کو پالتا ہے نا، یہ ساری امید سے ہٹ کر پرورش کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے یہ لڑکی ہمارے گھر میں نہیں رہے گی، یہ دوسروں کے گھروں میں چلی جائے گی، تو صرف اللہ کی محبت کے لیے اور اس بچی کی محبت میں ساری امیدوں سے بالائے طاق رکھ کر لڑکیوں کو پالتا ہے، اس لیے اس کی پرورش پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر یہی بات بہنوں کے بارے میں بھی ہے کہ جس کے گھر میں 2 بہن ہو، یا وہ طلاق مل چکی ہے یا بیوہ ہو کر تمہارے گھروں میں لوٹ گئی ہے، اور 2 بہنوں کی کفالت تم کر لو، تو اس کے لیے بھی پیارے آقا نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر عورت کا ایک تیسرا روپ ہوتا ہے بیوی، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ آپ دیکھیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم 10 شادیاں ہوئی ہیں، اور ایک آپ کی باندی تھی، بعد میں ان سے بھی نکاح فرمایا تھا، تو اس طرح سے 11 شادیاں ہوئی، تو 10 آزاد سے شادی کی ہے۔ ہمارے آقا کا نکاح ہوا، صرف ایک کنواری ہے اور 9 کی 9 بیوہ عورتیں ہیں۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تنہا ایسی ازواج مطہرات میں سے ہیں جو کنواری ہیں، باقی 9 اور 10 سب کے سب بیوائیں ہیں۔ یہ ایسے دور میں ہمارے آقا نے کیا ہے جس دور میں بیواؤں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ اور اماں خدیجۃ الکبریٰ سے جو ہمارے آقا کا نکاح ہوا، اماں خدیجۃ الکبریٰ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہے، ڈبل بیوہ ہو چکی تھی۔ ہمارے آقا کی عمر 25 سال اور آپ کی عمر 40 سال۔ امت کو پیغام دیا ہے، لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ بیوہ اگر ہو جائے تو یہ اس کے اندر نقص اور کمی کی علامت نہیں ہے، عورت ہے، ہر لحاظ سے وہ قابل رحم اور قابل پیار ہے۔ پھر ہمارے آقا نے اماں عائشہ سے نکاح فرمایا، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی، رخصتی ہوئی ہے۔ اب لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ 9 سال میں رخصتی ہوئی، یہ کیسا نکاح ہوا؟ ہم کہتے ہیں جس نے نکاح کرایا وہ خود اجازت دے رہا ہے، خود حکم دے رہا ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ سے نکاح سے پہلے جبریل علیہ السلام کئی بار حضرت عائشہ کی تصویر ریشم کے کپڑے اور رومال میں لا کر ہمیں دکھلاتے تھے کہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے اس خاتون کا منتخب فرمایا ہے۔ تو جس نے نکاح کا اختیار دیا، جس نے حکم دیا، اجازت دی، اس اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اور بندوں کو اعتراض ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، ساری دنیا اعتراض کرے گی، تانے دیں گی، بے وقوف کہے گی، لیکن اگر اللہ کسی کو حکم دے دے اے ابراہیم تم نے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے، سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ ہی نے حکم دیا ہے۔ یہاں بھی حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، تو گویا اللہ نے حکم دیا تھا، رب کے حکم سے ہمارے نبی نے کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے۔ پھر دیکھو ہمارے نبی کو دین پوری دنیا تک پہنچانا تھا، علم قرآن اور علم حدیث پوری دنیا تک پہنچانا تھا، تو علم حاصل کرنے کی جو عمر ہے وہ کیا ہے؟ 6 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، یہ علم حاصل کرنے کی سب سے اچھی عمر ہوتی ہے۔ بیوائیں جو 40 سال کی بوڑھی ہے، 50 سال کی بوڑھی ہے، ہم کہیں آپ حفظ قرآن شروع کرو تو آپ نہیں کر پاؤ گے، ہو سکتا اللہ کسی کو کرا دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک زندگی کا خاکہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، بال بچوں کی پرورش ہے، دکان و مکان ہے، کھیت ہے، زراعت ہے، بزنس ہے، ایک خاکہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے زندگی اس طرح سے گزارنی ہے، تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سادہ مزاج چاہیے، سادہ دماغ چاہیے، پیپر سفید ہو، اس پر جو چیز بھی لکھیں گے وہ نقش نمایاں ہوگا۔ اسی طرح بچے کا ذہن ہے۔ اماں عائشہ کا نکاح 6 سال میں ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، تو یہ علم حاصل کرنے کی سب سے اچھی عمر تھی۔ حضرت عائشہ قرآن کے بھی حافظ ہے، حضرت عائشہ احادیث کی بھی حافظہ ہیں۔ پھر وہ حضرت سودا نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سودا بوڑھی عورت سے نکاح فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا؟ تاکہ بچوں کی کفالت ہو سکے۔ اور حضرت عائشہ سے کیوں کیا؟ تاکہ امت کے بہت بڑے طبقے تک عورتوں کے مسائل اور اس سے پیدا شدہ مسائل کا حل آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ آپ بتاؤ عورتوں کی جو باریک اور اندرونی مسائل ہیں، ہمارے نبی خلوت میں کیسے رہتے تھے؟ جلوت میں تو صحابہ کے سامنے رہتے تھے، ساری باتیں آ جاتی تھی۔ ہمارے نبی تنہائی میں کیسے زندگی گزارتے، رات کے اندھیرے میں کیسے رہتے تھے، غسل کے واجبات کیا ہے، عورتوں کے مخصوص مسائل یہ امت کے درمیان کیسے آتے؟ اس کے لیے اللہ کے نبی نے جو بہترین طالبہ کا انتخاب کیا ہے وہ اماں عائشہ صدیقہ کا کیا ہے۔ پھر یہ کہ حضرت عائشہ کا حجرہ دیکھو، جو لوگ مسجد نبوی گئے ہیں، گنبد خضرا ہی حضرت عائشہ کا حجرہ ہوا کرتا تھا، کمرہ ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں، جو اللہ کے نبی کے زمانے کی اسپیشل مسجد نبوی تھی، وہ آج بھی وہی ہے جس مسجد میں منبر شریف بنا ہوا ہے، جہاں سے آپ خطبہ دیتے تھے، ریاض الجنہ۔ تو منبر سے خطبہ دیتے تھے اور حضرت عائشہ اپنے حجرے سے سارا خطبہ سنتی تھی، زیادہ دور نہیں ہے،
کوئی خطبہ دے تو ممبر سے کوئی خطبہ دے تو حضرت عائشہ کے حجرے سے آسانی سے سنا جا سکتا ہے۔ تو مکمل بیانات ہمارے نبی کے حضرت عائشہ اخذ کرتی تھی، لیتی تھی، اپنے سینوں میں بساتی تھی، ذہن و دماغ میں پیوست ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح سے ایک بہت بڑی معلمات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ معلمہ بنی ہے۔ 2210 احادیث حضرت عائشہ نے ازبر یاد کر کے امت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہی نہیں، بڑے بڑے مسائل میں جب بڑے بڑے صحابہ الجھ جاتے تھے، پیچیدہ مسائل میں الجھن محسوس ہوتی تھی، تو صحابہ فرماتے کہ ہم حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی خدمت میں پہنچتے تو پتہ چلتا کہ حضرت عائشہ کو اس مسئلے کا حل پہلے سے ہی معلوم ہے۔ جہاں سارے صحابہ پریشان ہو جاتے، ان مسائل میں حضرت عائشہ حل پیش فرماتی تھی کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ بہرحال زوجین کے درمیان بیوی کا تیسرا روپ میاں بیوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی مساوات۔ عورتیں اس لیے نہیں ہے کہ وہ کمائی کریں گی، ساری دنیا تانا دیتی ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی ہے، جس طرح مرد کمائی کرے اسی طرح عورتیں بھی اپنی کمائی کرے، انجوائے کرے، عیش و عشرت کرے۔ میرے بھائیو، عورتیں اس لیے نہیں ہے کہ وہ کمائی کرے گی، شریعت نے کمائی کا سارا مکلف مرد کو بنایا ہے۔ عورتیں گھر سے نکل کر کمائی نہیں کر سکتی ہے، مرد کے ذمہ ہے تم کماؤ، تم کما کر لاؤ، روٹی کا انتظام تم کرو، اور خانہ برداری گھر کے اندرونی نظام کو عورتیں سنبھالیں گی۔ آج دیکھو یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر کیا بات ہے، اگر ایک گھر کو کسی نے کرائے پر لیا ہے، اس کا خرچہ مرد بھی اٹھائے گا، عورتیں بھی اٹھائیں گی، کیول مرد نہیں۔ بچوں کی تعلیم پر جو خرچہ ہوگا تو جس طرح مرد خرچ کرے گا، عورت بھی خرچ کرے گی، کیونکہ دونوں کما رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی برابری کا نعرہ دیا گیا، آج یورپ کے اندر بھی مرد مکمل ڈریس میں ہوتا ہے اور عورتیں مکمل ننگی ہوتی ہے، سوٹ بوٹ پر، کوٹ پینٹ پر، اور پھر اوپر سے ٹائی، یہ مرد لوگ پہنتے ہیں یورپ کے اندر بھی، اور ان کی عورتیں ننگی ہوتی ہیں۔ یہ برابری نہیں ہے، ان کا مقصد ہے عورتوں کو گھر سے نکالو، بے حیائی پھیلے، عریانیت پھیلے، آپس میں پیار و محبت کی باتیں ہوں۔ اسی لیے نکاح اور شادی کا تصور ہی نہیں ہے ان کے یہاں، آپس میں یوں ہی رہتے ہیں بغیر نکاح کے۔ جب 2 بچے 3 بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تب آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ بچے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، اب شادی کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، ان بچوں کا، جنہیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارے ابا کون ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، نسب کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور اسلام نے نسب کو بچانے اور نسب کو پرکھنے اور نسب کی حفاظت کرنے پر مکمل زور دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شوہر کسی عورت کو، اگر کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے، اب اس عورت کے لیے عدت ہے۔ عدت کیا ہے؟ 3 بار ماہواری آ جائے، یہ عدت ہے، تبھی وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتی۔ تو سائنسدان حیران تھے کہ آخر اسلام نے ایک عورت کو عدت گزارنے کا کیوں حکم دیا، اور وہ بھی 3 بار ماہواری آ جائے۔ تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر کسی عورت کی شادی کسی مرد سے پہلے تھی اور اس عورت سے مرد کی ہم بستری ہوئی تھی، تو جب تک 3 بار ماہواری کا خون نہ آ جائے، اگر خدا نخواستہ اس عورت کے رحم میں پرانے مرد کا نطفہ تھا، تو 1 بار ماہواری کا خون آنے سے اس نطفے کا اثر ختم نہیں ہوتا جب تک 3 بار نہ آ جائے۔ جب 3 بار ماہواری کا خون آ گیا، اندر کا پورا رحم واش ہو جاتا ہے، اب یہ عورت دوسرے نئے مرد کے لیے تیار ہو سکتی ہے اور شادی کی اجازت ہے۔ اس طرح سے نسب کی حفاظت ہمارے اسلام نے کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہنچتی ہے، خادم مانگنے کے لیے، غلام مانگنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ فاطمہ حضرت اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے گٹے پڑ گئے تھے، کنویں سے پانی بھر کر لاتی تھی، مشق کا نشان سینے پر تھا، رسی کا۔ تو کسی نے کہا کہ خادم آئے ہوئے ہیں، جاؤ۔ تو اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچی، مگر شرم کی وجہ سے کچھ بول نہیں پائی، واپس آ گئی۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے کہ بیٹی کیا بات تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور سینے پر رسی کے نشان آ گئے کام کرتے کرتے، اس لیے ہم لوگوں میں یہ مشورہ ہوا تھا کہ خادم مانگ کر لاؤ تاکہ کچھ مدد مل سکے۔ ہمارے آقا نے فرمایا فاطمہ، اس خادم پر تم سے زیادہ حق بدر کے یتیموں کا ہے، انصار کے بچوں کا ہے۔ فاطمہ میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں، یہ تسبیح اگر تم سونے کے وقت بستر پر پڑھ لو تو خادم سے بہتر رہے گا۔ جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ اور پھر اسی موقع پر ہمارے آقا نے میاں بیوی کے درمیان کام کو تقسیم کر دیا، اور آقا نے فرمایا علی تمہارا کام گھر کے باہر کا رہے گا، کما کر تم لاؤ گے، اور فاطمہ گھر کے اندر کا کام تمہارا رہے گا، بچوں کو پالنا، گھر میں کھانا بنانا، گھر کے سارے انتظامات اندر کے یہ تمہارے ہیں اور باہر کے علی کے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے، اس وجہ سے آزادی کہ عورتوں کو کمانے کا مکلف نہیں بنایا کہ تم کو کما کر لانا ہے۔ عورتیں اس قابل بنی ہی نہیں ہے کہ وہ کمائے بھائی۔ عورتوں کی بناوٹ الگ ہے، ان کی لچک الگ ہے، کردار الگ ہے، گفتار الگ ہے، کمزوری الگ ہے، ان کی بناوٹ ہی دیکھو کہ وہ کمانے کے لیے نہیں بنی ہے، وہ تو اس لیے بنی ہے کہ اس کے سامنے پیار کی باتیں کرو، رحم کی باتیں کرو، شفقت کی باتیں کرو، ان سے انسیت پیدا کرو، اس لیے نہیں کہ عورتیں کما کر لائے۔ اسلام نے ایک مساوات دیا ہے، مردوں کو مکلف بنایا کہ تمہیں یوں ہی حاکم نہیں بنایا جاتا۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن میں ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے، قوام بنایا ہے، تو قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم کما کر لاؤ، محکوم نہیں کمائیں گی۔ بہرحال عورت کا ایک چوتھا روپ ہے ماں۔ ماں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ابھی گزشتہ سال کی بات ہے، آپ نے اخبار میں شاید پڑھا ہوگا، سعودی عرب کے اندر عدالت میں ایک عجیب مقدمہ پیش ہوا، عجیب قسم کا کیس آیا۔ کیا 80 سال کے بھائی نے 70 سالہ بھائی پر کیس کر دیا۔ کیوں کیس؟ اس لیے کیا کہ 70 سالہ بھائی چھوٹا ہے اور اس نے اپنی ماں کو رکھا ہے خدمت کے لیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بڑا بھائی ہوں، میرا حق زیادہ بنتا ہے، ماں کو میرے حوالے کرو تاکہ خدمت کر کے میں جنت حاصل کروں۔ جج بھی رو پڑا تھا کہ یہ کیسا مقدمہ ہے جہاں لوگ ماؤں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ماؤں کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیسا مقدمہ ہے کہ بڑا چھوٹے پر کیس کر رہا ہے کہ ماں کو میرے حوالے کرو، میں جنت حاصل کروں گا۔ ایک بزرگ کے والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ سامنے رکھا تھا، جب جنازہ پڑھانے لگے تو فرمانے لگے آج میری جنت مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے تم میں ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ پاؤ اور وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو تم انہیں اف بھی مت کہو، اف بھی مت کہو، اور ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا ہے تو بھی اس کے اوپر رحم و کرم کر۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، دل چاہتا ہے کہ خطیب بغداد کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کروں۔ عبد الرحمن فرخ کا نام آپ نے سنا بھی ہوگا، بہتوں نے نہیں سنا ہوگا۔ یہ مدینہ منورہ میں 30 سال کے تھے، غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ اس وقت اسلامی ممالک فتح ہو رہے تھے، تو عبد الرحمن فرخ یہ جہاد پر جانے لگے۔ اس وقت عبد الرحمن فرخ کی بیوی حمل سے تھی، حضرت شیخ نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو عبد الرحمن نے اپنی بیوی کو 30,000 دینار دیے۔ یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، 30,000 دینار۔ ایک دینار 4 گرام سونے کا ہوتا ہے، ایک دینار 4 گرام سونے کا۔
تو 30,000 دینار 50-60 کروڑ کی مالیت ہوتی ہے. بیوی کے حوالے کیا، کہا میں جا رہا ہوں جہاد پر، پتہ نہیں موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے تم اپنی کفالت کرنا، آنے والا جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کی نگرانی کرنا، اور اچھے طریقے سے زندگی گزر جائے گی. یہ خراسان کے مہم پر گئے تھے. اللہ کی شان، بچہ پیدا ہوا، ماں نے اس کا نام ربیہ رکھا. اور یہ جو جہاد پر گئے تھے عبد الرحمن فرخ، یہ 1 2 3 4 5 نہیں 27 سال کے بعد واپس آئے ہیں. بہرحال ماں نے بہت اچھی پرورش کی، مدینہ کے بڑے بڑے شیوخ سے علم حاصل کرایا، اور بڑی ذہانت کے مالک تھے. حضرت ربیعۃ الرائے بھی کہا جاتا ہے. حافظ قرآن بن گئے، بہت ساری احادیثوں کو ازبر یاد کیا. 27 سال کا جب زمانہ گزرا وہ جہاد سے واپس آئے. کوئی پہچانتا نہیں مدینے میں، مدینے کا پورا نقشہ ہی بدل چکا ہے. عشاء کے بعد لوگ مسجد نبوی سے نماز پڑھ پڑھ کے اپنے گھروں پر چلے جا رہے ہیں. عبد الرحمن فرخ اپنے گھر کا پتہ کرتے کرتے پہنچ گئے تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے اور اندھیرا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ گھر تو میرا ہے تو اجازت کیا لیں گے، اندر چلے گئے. تو اندر حضرت ربیہ تھے جو کہ خود 27 سال کے تھے. دونوں باپ بیٹے میں گتھم گتھا ہو گئی، لڑائی جھگڑا. آپ کہاں ہیں اجنبی شخص، بغیر اجازت کے اندر گھسے جا رہے ہیں میرے حرم میں. بوڑھے نے کہا ہے بھائی یہ گھر میرا ہے، میں باہر تھا آج آیا ہوں. اب بیٹے نے باپ کی گردن پکڑ کے رکھا ہے کہ قسم خدا کی تجھے حاکم شہر کے پاس لے جاؤں گا، کیسے تمہاری جرت ہوئی اس گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے. بہرحال یہ تکرار جب ماں نے سنی تو ماں سو رہی تھی. جب آواز آئی باہر جھانک کر دیکھی، شوہر کو پہچانا، کہا بیٹا چھوڑ دو تمہارے ابا ہے. چونکہ اندھیرا تھا تو رات میں بیوی کے پاس بیٹھا تو 30,000 دینار کا مطالبہ کرنے لگے کہ میں نے جو 30,000 دینار دیے تھے اس کا کیا ہوا، کچھ حساب بتاؤ. اتنے میں فجر کی اذان ہوئی. کہا ایک کام کرو مسجد نبوی جاؤ، نماز پڑھ کر آؤ، سارا حساب بتا دوں گی. عبد الرحمن فرخ مسجد نبوی گئے، نماز پڑھی، اور وہیں مسجد نبوی میں بہت بڑا حلقہ لگا درس کا، اور ایک نوجوان عالم دین فر حدیث سنا رہے تھے. لوگ حدیث کو لکھ بھی رہے تھے، یاد بھی کر رہے تھے، اور اس میں بڑے امامہ والے بھی تھے، بڑے بڑے شیوخ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور نوجوان بھی تھے. ان کو رشک ہوا کہ آخر اتنے بڑے مجمع میں یہ نوجوان عالم دین ہے کون. لوگوں سے پوچھا، کہا آپ کو نہیں معلوم یہ ربیہ بن عبد الرحمن فرخ ہے. اس نے کہا وہ تو میں ہی ہوں، یہ میرا لڑکا ہے. کسی سے کچھ کہا سنا نہیں، سیدھے اپنے گھر پہ گیا. خوشی کے آنسو جاری تھے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا آج میرے بیٹے کو کیا مقام کیا رتبہ ملا ہے. تو بیوی نے کہا تمہیں 30,000 دینار چاہیے، وہ زیادہ قیمتی ہے یا یہ مقام و مرتبہ جو تم نے دیکھا ہے؟ کہا خدا کی قسم ساری دنیا اس کے سامنے بیکار ہے. کہا وہ 30,000 دینار میں نے اس مقام و مرتبہ کے لیے خرچ کیا ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.